پرائم منسٹر نواز شریف کو 5 دفعہ فون کال آئی کلنٹن، $5 ارب آفر کیے، یہ بھی کہا کہ آپ آئیں، آپ کو ہم بڑی آؤ بھگت کریں گے، سارا کریں گے، لیکن ہم نے وہ فیصلے کیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ملکی مفاد میں تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ جنگ کا خطرہ ہندوستان سے ٹل گیا۔ کسی نے کہا یہ پنجابی بم ہے، میں کہا نہیں، یہ بلوچستان کا بم ہے جی۔ وہ بیچاری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس نیوکلیئر ٹیسٹ کروانے میں۔ 3 سروس چیفز تھے، ایک نیوی چیف نے کہا نہ کریں، آرمی چیف نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں سر، اور ایئر فورس چیف نے کہا کہ ضرور کریں۔ تو یہ سیاسی فیصلہ تھا، سیاسی حکومت کا فیصلہ تھا، اور پوری سیاسی قیادت کا فیصلہ تھا۔ اس میں میں سب سے پہلے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، ان کا ویژن تھا۔ دوسرا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں غلام اسحاق خان صاحب، اور فائنلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کو when he was prime minister۔ چاغی کو بھی 28 مئی کے ساتھ یاد رکھیں آپ۔ چاغی کا ہے وہ جو پہاڑ آپ نے اس کا کلر چینج ہوا تھا، وہ چاغی کا پہاڑ تھا، اور اس میں دنیا کا امپیکٹ۔ سینیٹر مشاہد حسین سید۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر چیئرمین سر، آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک عظیم دن ہے، اور پوری قوم کو اس کے لیے فخر ہونا چاہیے۔ یوم تکبیر 28 مئی 1998 پاکستان became the world's first Muslim nuclear power state۔ اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ جس قسم کا دباؤ مسلمانوں کے خلاف ہوا اور کافی کوششیں بھی ہوئی، اس میں سب سے پہلے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو۔ ان کا ویژن تھا 1974 میں، ان کو ایک سائنٹسٹ تھا بیلجیم میں، خط لکھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس خط کے جواب میں انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں، تو ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک اور بڑی شخصیت ہیں جن کا کنٹینیوسلی بڑا رول تھا، جن کا ذکر نہیں ہوتا، غلام اسحاق خان صاحب۔ انہوں نے کمیٹی بنائی بھٹو صاحب نے کہ سسٹم کے اندر بیوروکریٹک سسٹم سے کام نہیں بنے گا، اس کا PC1 نہیں بنے گا، اس کی لال فیتے میں پھنس جائے گا یہ پروگرام۔ انہوں نے غلام اسحاق خان کو چیئرمین بنایا اس کمیٹی کا۔ اس کے ممبر تھے AGM قاضی صاحب جو سیکرٹری جنرل فائنانس تھے، اور آغا شاہی صاحب جو سیکرٹری جنرل فارن افیئرس، اور اس کمیٹی کے چیئرمین وہ تھے۔ اور 75 سے لے کے 1993 تک یہ کمیٹی چلتی رہی نیوکلیئر پروگرام۔ اور فائنلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کو when he was پرائم منسٹر۔ اور جس دن یہ فیصلہ ہوا 11 مئی کو، مجھے شرف حاصل ہے کہ اس فیصلے میں شامل تھا اور میں موجود تھا۔ 11 مئی کو ہم الماتی گئے تھے قزاقستان، میں وزیر اطلاعات تھا، وہ پرائم منسٹر تھے۔ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO ادارہ ہے، اس کی سمٹ میٹنگ تھی، وہ ختم ہوئی تو الماتی جو ہے وہ اس کے مری کی طرح ہلز بھی ہیں اس کے، تو میاں صاحب کو بڑا شوق ہے سیر و تفریح کا، پہاڑوں کا، ان کا چلو سیر کرتے ہیں۔ تو وہ ہم گئے ہلز میں، تو میسج آنے شروع ہو گئے MS کے کہ بڑی کوئی ضروری بات ہے۔ 11 مئی 1998 اس دن ہندوستان نے ٹیسٹ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، سیل فون زمانے نہیں تھے۔ وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نیچے اترے جا آرام سے، تو گاڑی میں بیٹھنے لگے، تو MS نے کہا سر یہ انڈیا نیوکلیئر پاور بن گیا، دھماکے کر دیے ہیں۔ آل آف اے سڈن بام شیل اناؤنسمنٹ تھی۔ میاں صاحب میرے ساتھ بیٹھے، کہنے کہ مشاہد صاحب کی خیال ہے؟ میں نے کہا سر اٹس ناؤ اور نیور، یہ بڑا اچھا موقع دے دیا ہندوستان نے، ایک اپرچونٹی، ورنہ ہم مسلمان ملک کے نہیں دیں گے۔ میں کہا میاں صاحب کڑا کے کر دیو، جسٹ ڈو اٹ۔ اور ان کا جی انشاءاللہ یہی فیصلہ ہے، ٹکا کے ہم جواب بھی دیں گے، لیکن ابھی ہم لیٹ سی مشاورت۔ انہوں نے آرڈر دے دیا جہانگیر کرامت کو، میٹنگ بلاؤ DCC کی، سارا کچھ۔ اور آئی وڈ سے مسٹر چیئرمین دس واز پاکستان's finest hour۔ جس دانش مندی کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ، جس خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، اور آپ مشاورت فوج کے ساتھ بھی ہوئی۔ اور یہ میں بتا دوں، ہم ادھر رونا دھونا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، وہ بیچاری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس نیوکلیئر ٹیسٹ کروانے میں۔ 3 سروس چیفز تھے، اور ایک نیوی چیف نے کہا نہ کریں، آرمی چیف نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں سر، اور ایئر فورس چیف نے کہا کہ ضرور کریں۔ تو یہ سیاسی فیصلہ تھا، سیاسی حکومت کا فیصلہ تھا، اور پوری سیاسی قیادت کا فیصلہ تھا۔ اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، مجھے پچھلے دنوں وائس آف امریکہ نے کہا یا BBC نے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سارے، یہ تو فوجی۔ میں کہا بات سنیں، اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے، آپ کے ملک میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ آغاز ایک سیولین الیکٹڈ گورنمنٹ نے کیا، اختتام ایک سیولین الیکٹڈ پرائم منسٹر نے کیا۔ اور میں نے کہا اس کے علاوہ
2 फैसले उसके बाद हुए हैं जो सिविलियंस ने किए हैं। सलाला, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, पार्लियामेंट्री कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी की रजा रबानी साहब की क़यादत में, मैं उसका मेंबर भी था। सलाला पर अमेरिका ने हमारे 24 फौजी शहीद किए नवंबर 2011 को, हमने वो बंद कर दिया उनका सारा सप्लाई लाइन। फौज ने कहा, हुकूमत ने कहा कि जी पार्लियामेंट फैसला करे, और 14 पॉइंट्स के हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तैयार किए जिसमें कहा कोई बेसिस नहीं, कोई ऑपरेशंस हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका अभी भी मिस्टर चेयरमैन लागू होना चाहिए, क्योंकि ये बात हो रही है कि अमेरिका जब इनखला करेगा अफगानिस्तान से तो शायद पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। वो वायलेशन होगी पार्लियामेंट के मैंडेट की जो 12 अप्रैल 2012 को पार्लियामेंट ने दिया था, और हमारी कमेटी ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे उसकी वायलेशन होगी। और फिर आपको याद होगा यमन, अप्रैल 2015 में हमारे पीटीआई के दोस्त भी शामिल थे, डॉक्टर शीरीन मजारी थी इनकी तरफ से, इत्तेजाज आसन थे, मैं भी था, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और उसको रूलिंग पार्टी नून की थी, उनके भी लोग थे। तो उसमें आप देखें बड़े बड़े फैसले किए हैं हमने, और ये एक बाइस फख्र है, और तारीख ने साबित कर दिया कि ये सही फैसला था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को 5 दफा फोन कॉल आई क्लिंटन की, $5 अरब ऑफर किया, ये भी कहा कि आप आए, आपको हम बड़ी आओ भगत करेंगे, सारा करेंगे। लेकिन हमने वो फैसले किए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो मुल्की मफाद में था, और आप देख लें कि जंग का खतरा हिंदुस्तान से टल गया, हमला नहीं वो कर सकता, जारियत नहीं कर सकता। और अगर ना हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया होता तो 9/11 के बाद आपको पता जो क्या असर होना था। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, चागी के अवाम का भी जिक्र कर रहे हैं मुशाहिद साहब। यस, चागी की मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि वो आपका भी इलाका है। ये बम जो है एक्चुअली मैं सलूट करता हूं बलोचिस्तान के अवाम का भी। किसी ने कहा ये पंजाबी बम है, मैं कहा नहीं, ये बलोचिस्तान का बम है जी, चागी का देखें। और चागी की साइट 1979 में सिलेक्ट हुई थी, जब जनरल जियाउल हक थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टीम भेजी, उन्होंने अक्टूबर 1979 में सिलेक्शन की थी कि यहां धमाका होगा, आपकी जमीन है और आपको, यू आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस मिस्टर चेयरमैन, वी आर प्राउड ऑफ योर रोल आल्सो माशाल्लाह। और आप ये देखें, इसलिए हम कहते हैं चागी को भी 28 मई के साथ याद रखें आप चागी का है वो जो पहाड़ आपने उसका कलर चेंज हुआ था, वो चागी का पहाड़ था, और उसमें दुनिया का इंपैक्ट होता। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कर्नल गद्दाफी की बेटी ने इंटरव्यू दिया था, वो अब अल जज़ायर में रहती हैं, जलावतन, जब उनका वालिद की मार दिया गया था गद्दाफी साहब को, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि ही गेव अप द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। कहता पाकिस्तान की तरह अगर लीबिया के पास भी बम होता तो किसी की जरूरत ना होती जो लीबिया के साथ किया है उन्होंने, और जो मेरे वालिद के साथ किया है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन है, और मुझे खुशी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उन इश्यूज पर शामिल है जिसमें बिला वो अबव पार्टी लाइंस एक नेशनल कंसेंसस है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस नेशनल अचीवमेंट, वी आर प्राउड ऑफ अ साइंटिस्ट। मैं डॉक्टर एक्यू खान भी हूं, डॉक्टर समर मुबारक और जो साइंटिस्ट की टीम है, तो पाकिस्तान की अपनी अचीवमेंट है। इट्स अ मेड इन पाकिस्तान बॉम्ब, मेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी।